الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران محترم، بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طور پر پیدا فرمایا ہے کہ وہ تنہا اور اکیلے زندگی بسر نہیں کرتا، بلکہ معاشرت پسند ہے، ایک سماج کے اندر رہتا ہے اور رہنا چاہتا بھی ہے۔ جب سماج کے اندر رہے گا، معاشرے میں رہے گا اور اس کی دنیاوی اور دینی بہت سی ضرورتیں اس کے ساتھ وابستہ رکھی گئی ہیں، تو بہت سے کاموں میں وہ الجھن کا شکار ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ ہر انسان کے ساتھ یہ مسئلے پیش آتے ہیں، بہتر کیا ہوگا؟ اس کے لیے آدمی دوسروں سے مشورہ کرتا ہے۔ یہ مشورہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی رائے معلوم کرتا ہے۔ اپنے سے بہتر لوگ اور بڑے لوگ اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں، وہ رائے حاصل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے سامنے بہت سی راہیں کھل جاتی ہیں، اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ مشورہ کرنا ہر انسان کرتا ہے، دوسروں سے پوچھتا ہے، معلوم کرتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی حکم دیا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اپنے معاملات میں آپ ان سے یعنی صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیجیے۔ ایک نبی جس کا تعلق اللہ کی ذات سے براہ راست ہوتا ہے، وحی سے اس کا تعلق ہوتا ہے، فرشتہ اس کے پاس آتا ہے جاتا ہے، تو ساری بہتر چیزیں اس کو معلوم بھی ہو سکتی ہیں اور اسے بتایا بھی جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ آپ ان سے مشورہ کیجیے۔ مشورہ جب آپ نے کر لیا اور کسی ایک رائے پر آپ کا اتفاق ہو گیا، آپ نے ارادہ کر لیا کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اب آپ اللہ پہ بھروسہ کیجیے۔ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، جو آپ کو حکم دیا گیا تھا مشورہ کرنے کا، وہ مشورہ آپ نے کر لیا۔ مشورہ کرنے کی ذمہ داری آپ نے پوری کر لی۔ اب اس میں کئی رائے سامنے آئی، آپ کو ایک رائے پسند آ گئی، آپ نے ارادہ کر لیا اس رائے پر عمل کرنا ہے، تو اس پر عمل شروع کر دیجیے۔ اس کے لیے آگے کہا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ کیجیے، یعنی اللہ پہ بھروسہ کر کے وہ کام شروع کر دیجیے۔ ان اللہ یحب المتوکلین،
جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، انہیں پسند فرماتے۔ تو یہ مشورہ ہر انسان کرتا بھی ہے، کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہو، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن اسلام میں اس کا باقاعدہ حکم دیا گیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم پڑا کہ ہر آدمی اپنے کام میں مشورے کا پابند ہے۔ جو کام اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کی مختلف شقیں ہیں، مختلف راہیں ہیں، کون سا راستہ میں اختیار کروں، یہ اس سلسلے میں جب اس کی رائے گڈمڈ ہو رہی ہے، تشویش کا شکار ہے، تو آدمی کو مشورہ کر لینا چاہیے۔ اب یہ مشورہ کا جو حکم دیا گیا، پہلے یہ بات سمجھنی ہے کہ کن کاموں میں مشورہ کیا جاتا۔ وہ کام جن میں مختلف شکلیں ہیں اور ساری شکلیں جائز ہیں، ان کاموں میں مشورہ کیا جاتا۔ جہاں کی ایک شکل متعین ہو، جیسے کسی کام کو فرض یا واجب قرار دے دیا گیا، یا کسی کام کو حرام قرار دے دیا گیا، تو اس صورت میں اس میں مشورہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے ذمہ نماز فرض ہے، اب آپ چاہیں کہ کسی سے مشورہ کریں کہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں، تو اس کی گنجائش نہیں ہے، وہ تو فرض ہے، وہ تو آپ کو پڑھنا ہے، وہ مشورے کا محل نہیں ہے۔ جو کام ناجائز اور حرام ہے، شراب پینا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، زنا کرنا، یہ سارے کام حرام ہیں۔ اب آپ اس میں مشورہ کریں کہ میں آج شراب پیوں کہ نہ پیوں، یہ اس کی گنجائش نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اس کی ایک شق متعین ہے کہ وہ حرام، اب اسے کوئی شخص جائز نہیں کر سکتا۔ تو اگر کوئی چیز واجب یا فرض ہے، اس میں کوئی مشورہ نہیں، کوئی چیز حرام ہے، اس میں کوئی مشورہ نہیں۔ جو چیزیں جائز ہیں، راستے کئی ہیں اور سارے راستوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے، ایسے کاموں میں مشورے کی ضرورت پڑتی ہے، ہر آدمی مشورہ کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ مشورہ کن امور میں کیا جائے گا، جو فرض اور واجب نہ ہو، اسی طرح حرام نہ ہو، ان میں مشورہ کیا جائے۔ دوسرے، آپ مشورہ کس سے کریں گے؟ مشورے کا مطلب ہوتا ہے رائے لینا۔ آپ رائے کس سے لیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، جو کام آپ کو کرنا ہے اس کام کے جو ماہرین ہوتے ہیں انہی سے مشورہ کیا جاتا۔ آپ بیمار ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی بیمار، اب اس کے علاج کے لیے آپ انہی سے مشورہ کریں گے جو جانتے ہیں، جو ڈاکٹر یا اس کے لائن کے لوگ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بیماری سے متعلق چیزوں کا مشورہ کسی انجینئر، کسی وکیل یا کسی اور آدمی سے، کسی کاشتکار سے نہیں کیا جا سکتا، آپ انہی سے کریں گے۔ کوئی عمارت بنانی ہے، اس کے لیے جن لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، جو اس کے ماہرین ہیں، آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں اور مستری ہوتے ہیں، جو بھی ہیں، ان سے آپ مشورہ کریں گے۔ اس کے لیے کسی مولانا صاحب یا کسی ڈاکٹر صاحب سے آپ مشورہ کرنے پہنچ گئے تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اس سلسلے میں وہ اس کے اہل نہیں ہیں۔ اسی طرح جب دین کا کوئی مسئلہ ہو، دینی اعتبار سے آپ کو کوئی الجھن ہو رہی ہو کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ مشورہ دین کے ماہرین سے کریں گے۔
جو دین کے جاننے والے ہیں، اس کے سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، آپ ان سے مشورہ کریں گے؟ آپ اس کے لیے کسی اور کے پاس چلے گئے، کسی ڈاکٹر انجینئر کے پاس پہنچ گئے، کسی لائر کے پاس پہنچ گئے، تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں۔ تو ہر میدان کے، ہر فیلڈ کے کچھ رجال کار ہوتے ہیں، کچھ آدمی ہوتے ہیں، وہ اس کے ماہرین کہلاتے ہیں۔ آپ کے شعبہ زندگی میں جس شعبے سے آپ کو مشورہ درکار ہے، آپ اس کے ماہرین کے پاس ہی جاتے۔ لیکن یہ عجیب المیہ ہے کہ جب دین کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ہر کس و ناکس سے مسئلہ معلوم کر لیتے۔ آپ یہ نہیں دیکھتے یہ اس کا اہل ہے یا نہیں ہے، یہ مشورہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے، ذاتی طور پر آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں۔ آپ اس کے سلسلے میں گوگل سے پوچھنے لگتے ہیں، آپ اس کے سلسلے میں یوٹیوب کھول کر کے کسی مولانا صاحب کی تقریر سننے لگتے ہیں جن کو آپ ذاتی طور پر نہیں جانتے۔ اب ظاہر سی بات ہے یوٹیوب میں آپ جانتے ہیں خبریں کتنی غلط ہوتی، کیونکہ اس میں اختیار ہے ہر آدمی ویڈیو بنا کے ڈال دے، تو کوئی بھی ڈال سکتا۔ تو اسی طرح دینی چیزوں کے بارے میں بھی بہت سی ویڈیوز انتہائی غلط ہوتے ہیں، ڈالنے والے بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اس کے سننے والے، اس پر عمل کرنے والے بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ آپ ان کو ذاتی طور پر نہیں جانتے ہیں، آپ ذاتی طور پر جن کو جانتے ہیں، آپ کے آس پاس رہتے ہیں علماء کرام، تھوڑی تھوڑی دور پر افتاء کا، دارالافتاء کا نظام بھی چلتا ہے، آپ وہاں پہ جا کر کے مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن عجیب اتفاق ہے کہ آپ ان پہ بھروسہ نہیں کرتے، آپ کا بھروسہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کو آپ جانتے نہیں، ان کی باتیں آپ سن کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی رہتی ہے کہ اس میں جو مسائل بتائے جاتے ہیں وہ آپ کے خیال سے ملتے جلتے ہیں، آپ جیسا سوچتے ہیں اسی طرح کا خیال آپ کو مل جاتا ہے، مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑھیا معلوم یہ آدمی ہے۔ یا آپ کی سوچ جو ہے، چونکہ بہت سے لوگ اب اس میں ویڈیو بنا کے جو ڈالتے ہیں وہ اسلامی اسکالر کہلاتے ہیں، جن کو دنیاوی علوم بھی ہوتے ہیں، دینی علوم بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ دونوں کو ایک ساتھ لے کر کے چلنے میں گڑبڑ کرتے۔ اب وہ گڑبڑی کا شکار خود بھی ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کرتے ہیں، کیونکہ اسلام ایک نظام ہے، اس کی ایک حد ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی۔ بالکل آزاد آدمی کو کر دیا جائے یہ نہیں، آپ کو کہیں نہ کہیں پابند ہونا پڑتا۔ آپ چاہتے نہیں ہیں، نہیں چاہتے ہیں تو اس صورت میں اس کا سہارا لیتے ہیں۔ کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، مسئلہ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اب وہ تو حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ اب سوچتے ہیں کہ کوئی ایسی ترکیب ملے کہ وہ حلال ہو جائے، چنانچہ ایسے لوگوں کی ویڈیو دیکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے مسائل اس میں دیکھتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح اس کو اپنے لیے حلال کا سرٹیفکیٹ لے لیتے۔ اب یہ ہو گیا آدمی، اس کا بھی کام چل رہا۔ لیکن جو لوگ اس طرح کے مسائل بتاتے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے مشورہ دین کے معاملات میں اگر آپ کو کرنا ہے تو اس صورت میں جو صاحب بصیرت ہیں، جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صحیح مسئلہ بتائیں گے، آپ ان کو ذاتی طور پر جانتے ہوں یا جان سکتے ہوں، آپ کے ارد گرد رہنے والے ہوں، تو اس صورت میں آپ کو ان سے مشورہ کرنا چاہیے، ان سے رائے لینی چاہیے۔ یہ ایسا ہی گڑبڑ ہے سمجھ لیجئے، دینی معاملات میں اور دنیاوی معاملات میں، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ سیاسی معاملات میں
اسلام کا جو شورائی نظام ہے وہ یہ ہے کہ حکومت میں جو مشورہ دیتے ہیں وہ دین کے پورے اہل ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں پوری مہارت ان کو ہوتی ہے۔ اسی لیے مجلس شورا میں ان لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے جو صاحب الرائے ہوں، صاحب الرائے ہوں، رائے بھی ان کی درست ہو، رائے دینے کے اہل بھی ہوتے ہوں، پھر ان کے ذریعے جو حکومتی کام کیے جاتے ہیں وہ بہتر طور پر انجام پاتے ہیں۔ لیکن موجودہ جمہوریت، اس کے لیے کوئی اہلیت شرط نہیں ہوتی۔ 18 سال کی عمر کو آدمی پہنچ گیا، الیکشن کارڈ اس کا بن گیا، ووٹنگ لسٹ میں اس کا نام آ گیا، اب وہ ووٹ دے سکتا، ووٹ دے کر کے یہ مشورہ دیتا ہے کہ میری نظر میں یہ آدمی بہتر ہے، یہ مشورہ دیتا ہوں، حالانکہ اس کے بارے میں اس کو کچھ خبر نہیں ہوتی۔ ایک جاہل گنوار گاؤں کا آدمی جس کو کوئی خبر نہیں، وہ آدمی مشورہ دیتا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے مشورے سے جو کامیاب ہوگا وہ بھی اسی طرح ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ جتنے گڑبڑ لوگ ہوتے ہیں وہ حکومتوں میں آ جاتے، پھر وہ پورے ملک کے نظام کو اپنے قوانین، بنائے ہوئے قوانین کے ذریعے چلاتے ہیں، ملک کا نظام گڑبڑ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح دین کا نظام گڑبڑ اسی لیے ہو رہا ہے کہ جو بہتر لوگ ہیں ان کے اوپر بھروسہ نہیں، جن کو آدمی ذاتی طور پر نہیں جانتا، ایسے لوگوں پر بھروسہ کر کے آدمی مسئلے معلوم کرتا ہے اور پھر اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اس لیے پہلے نمبر پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس سے میں مشورہ کر رہا ہوں وہ مشورہ دینے کا اہل ہے یا نہیں۔ دوسرے، جس سے آپ مشورہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں حدیث میں کہا گیا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ امانت دار، اس کو امانت دار کہا گیا، لہذا اس کے لیے پہلے نمبر پر کام یہ ہے کہ جس سے آدمی مشورہ کرنے جا رہا ہے، مشورہ جس سے لے رہا ہے، اگر اس کے اندر اہلیت ہے، اس کا علم ہے، اس کا تجربہ ہے تو آدمی کو مشورہ دینا چاہیے۔ لیکن اگر اس کے بارے میں کوئی معلومات ہی نہیں ہے تو اس صورت میں کہہ دینا چاہیے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، مجھے اس سلسلے میں کوئی معلومات نہیں ہے، آپ کسی دوسرے آدمی سے مشورہ کیجیے۔ یہ اس کے امانت داری کا تقاضا، مشورہ نہ دے، چونکہ اس کو معلومات ہی نہیں ہے، کوئی تجربہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، تو آدمی کی امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مشورہ نہ دے بلکہ کہہ دے کہ مجھے اس سلسلے میں کوئی معلومات نہیں ہے، آپ کسی اور سے مشورہ کریں۔ یہ اس کا پہلا تقاضا۔ دوسرا تقاضا، اگر وہ اس کا تجربہ رکھتا ہے یا اس کا علم اس کے پاس ہے تو اس صورت میں مشورہ دے، بالکل صحیح مشورہ بھی دے اور صحیح مشورہ دے، یہ دو کام اس کے ہو گئے۔ پھر اس میں جس سے جو مشورہ لے رہا ہے اس کے بارے میں مت سوچے کہ یہ ناراض ہوگا یا خوش ہوگا میرے مشورے سے، جو صحیح مشورہ ہے وہ مشورہ اس کو دینا چاہیے، کیونکہ امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ مشورہ لینے والے کی خیر خواہی مقدم رکھے، پہلے رکھے، اب وہ اس سے راضی ہو یا ناراض ہو۔ اس سلسلے میں بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، بلکہ مشورہ میرا خیال ہے کہا جاتا ہے دنیا کی سب سے سستی چیز۔ آدمی کسی سے مشورہ نہیں بھی لیں گے پھر بھی آپ کو 10 مشورے مل جاتے ہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ یہ کام یہ کسی سے کچھ مشورہ کر رہا ہے تو 2 4 10 لوگ اس کو ویسے ہی بغیر پوچھے مشورہ دینے والے مل جاتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط کام ہے۔ آپ سے اگر مشورہ کرنے گیا، آپ کو معلوم ہے
تو اس صورت میں آپ کو مشورہ دینا بھی چاہیے اور صحیح مشورہ دینا چاہیے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مشورہ لینے کے لیے آ رہا ہے، اس میں تو اس سے الجھا دوں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جانتے ہیں صحیح راستہ یہ ہے، غلط راستہ بتا دیتے ہیں. یہ انتہائی غلط چیز ہے، یہ امانت میں خیانت ہے. بلکہ صحیح مشورہ دینے میں غیبت کو بھی جائز کر دیا گیا. مثال کے طور پر کہیں پہ کوئی رشتے کا مسئلہ ہے. اب عموماً ہوتا ہے کہ جس علاقے میں آدمی اپنے بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتا ہے، اس علاقے میں سے کسی کی پہچان ہوتی ہے تو لوگ اس سے معلوم کرتے ہیں. امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح بات اس کو بتا دی جائے. اگر وہاں پہ کوئی گڑبڑی وہ جانتا ہے تو بتا دینا یہ ضروری ہے، یہ غیبت نہیں ہے. اچھا، وہ بھی امانت دار ہے، چونکہ اس نے بتایا اس کو تو اس کے لیے بھی یہ اس کا رازدار ہوا، تو وہ اس کا رازدار ہوا. وہ یہ نہ کہے جا کر کے ہنگامہ کرے، ارے میں وہاں رشتہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن فلاں آدمی سے پوچھا تو پتا چلا کہ رشتہ اچھا نہیں. اب ظاہر سی بات ہے، اس طرح اگر وہ ڈھول پیٹتا پھرے گا تو دو آدمیوں کے درمیان دشمنی پیدا ہوگی. اس لیے بتانے والے کے ضروری ہے کہ وہ پوری بات صحیح طور پر بتا دے، کیونکہ اس کے اوپر اعتماد کیا گیا، اس کو امین بنایا گیا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو مشورہ مل گیا. اب وہ مشورے پہ عمل کرے یا نہ کرے وہ اس کا کام، لیکن دوسروں سے نہ بتائے. تیسرا کام یہ ہو گیا کہ وہ رازدار ہو گیا. آپ نے کسی سے مشورہ کیا کسی بارے میں، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے مشورے کو، اس کے راز کو چھپا کے رکھے. ایسا نہ ہو کہ لوگوں سے بتاتا پھرے کہ فلاں آدمی آیا تھا مشورہ کرنے کے لیے، اس کو یہ کام ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے. یہ تو امانت میں خیانت ہو گئی. یہ ایسے ہے جیسے کہ آپ نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا. کسی نے آپ کے پاس امانت رکھوائی اور آپ نے منع کر دیا کہ کوئی امانت ہی نہیں ہے. بالکل اسی طرح کا گناہ وہ بھی ہے کہ آپ سے کسی نے مشورہ کیا اور آپ اس کے راز کو دوسروں کے سامنے کھول لیں، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی سچا ہمدرد ہو. کیونکہ زبان سے ایک مرتبہ ایک بات نکلتی ہے تو آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ میرا یہ رازدار ہے، اس کے بھی دوسرے رازدار ہو سکتے. وہ دوسرے کو بھی بتا سکتا ہے، وہ تیسرے کو بھی بتا سکتا ہے. وہ راز نہیں رہ جاتا. اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس راز کو چھپا کر رکھے، کسی دوسرے کو نہ بتائے. پھر یہ مشورہ جس سے آدمی کرتا ہے اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو. علم میں زیادہ ہونا چاہیے، تجربے میں زیادہ ہونا چاہیے. کبھی وہ بڑا بھی ہوتا ہے، کبھی چھوٹا بھی ہوتا. کسی سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، لیکن علم اور تجربے میں زیادہ ہونا چاہیے. مشورہ آپ نے دیا، سامنے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مشورے پر عمل کرے. اس کو اختیار ہے، اس کا مقصد یہ ہے، مشورے کا مقصد یہ ہوتا ہے، آدمی دو چار لوگوں سے رائے لیتا ہے تو جو رائے اس کے دماغ میں نہیں آئی تھی، دو چار لوگوں سے مشورہ کیا تو اس کے دماغ میں ایک رائے آ گئی، اس کو اچھی لگی. اسی لیے مشورہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرے. اب آپ نے مشورہ دیا کسی کو تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اسی پر عمل کرے. وہ اس کو اختیار ہے، چاہے مشورہ پہ عمل کرے یا نہ کرے. ہو سکتا ہے اس نے کسی اور سے بھی مشورہ کیا ہو، وہ اچھا لگا ہو سکتا ہے اس کو اپنی رائے اچھی لگی ہو. لیکن یہاں پہ ہماری سوچ ایک اور گڑبڑ ہوتی ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ کسی کو مشورہ دیا، اس نے عمل نہیں کیا. دوبارہ جب مشورہ لینے کے لیے آتا ہے تو وہ کہتا ہے مشورہ تو کرتا ہے، عمل کرتا نہیں. تو دوبارہ آتا ہے تو آدمی مشورہ نہیں دیتا، نہیں جاؤ مجھے نہیں معلوم، حالانکہ وہ مشورہ دے سکتا. یہ کہنے لگتا چونکہ پہلے کا غصہ اس کے اوپر ہے. یا مشورہ دیتا ہے تو اس صورت میں الٹا ہی مشورہ دے دیتا. یہ بھی امانت میں خیانت. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، وہ ایک مادی تھی،
مسلمان ہو گئیں، ان کے آقا نے ان کا نکاح کسی سے کر دیا، حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنی باندی کا نکاح جس سے چاہے کر دے، چنانچہ ان سے انہوں نے کر دیا، نکاح میں تھی وہ، ان کے آقا نے ان کو آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کے بعد مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس باندی کو اختیار ہوتا چاہے اس نکاح کو باقی رکھے یا ختم کر دے۔ چنانچہ باندی ان سے خوش نہیں تھیں اور انہوں نے انکار کر دیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ اب جو ہے باندی نہیں رہنا چاہ رہی، حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آنکھوں کے اندر وہ منظر اب بھی ہے کہ مدینہ کے گلیوں کے اندر حضرت بریرہ آگے آگے، حضرت مغیث پیچھے پیچھے چلتے تھے، روتے رہتے تھے، کہتے تھے کہ میرے نکاح میں رہو، الگ مت ہو، لیکن وہ مانتی نہیں تھی۔ جب سمجھے کہ کوئی اب راستہ نہیں بن رہا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ان سے سفارش کرانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور کہا بھائی اتنے دن تک ساتھ رہی ہو ان کے، کیوں نکاح کو توڑ رہی ہو، ان کے نکاح میں رہ جاؤ۔ تو انہوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ یعنی حکم ہے تو دل و جان سے منظور، پھر اس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن اگر آپ کا مشورہ ہے تو مشورے میں اختیار ہے، چاہوں مانوں چاہے نہ مانوں۔ تو آپ نے فرمایا میرا مشورہ، تو انہوں نے کہا پھر میں نہیں مانتی۔ ایک صحابیہ نبی کے مشورے کو یہ کہہ کر انکار کر دیتی ہے کہ آپ کا مشورہ ہے، میں نہیں مانتی، کیونکہ میں ان کے ساتھ راضی نہیں۔ جب نبی کے مشورے کو ٹھکرایا جا سکتا، آپ نے اس کی تصدیق فرمائی، ٹھیک ہے پھر تم اپنی مرضی کے مالک ہو، آپ نے کوئی ناراضگی نہیں فرمائی، تو ہما شما کے مشورے کی کیا اہمیت؟ کوئی نہ مانے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے مشورہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی پہ عمل کرے، اس کو اختیار ہوتا ہے چاہے تو عمل کرے یا نہ۔ پھر آخری بات جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے کئی لوگوں سے باتیں پوچھ لی، کئی رائے آپ کے سامنے آئی، آپ کے انفرادی کام میں آپ نے ایک رائے پہ آپ کا دل مطمئن ہو گیا، ارادہ کر لیا کہ یہ مشورے پہ مجھے عمل کرنا، تو فتوکل علی اللہ، اللہ پہ اب بھروسہ کیجیے۔ اب یہ مت سوچئے کہ کروں یا نہ کروں، کنفیوز نہیں، آپ نے ایک چیز پر عمل کر لیا۔ اللہ کا حکم کیا تھا؟ مشورہ کر لو، آپ نے مشورہ کیا، مشورے میں ایک رائے آپ کو پسند آئی، آپ نے اس پر عمل کرنے کا ارادہ کیا، تو اب آگے ایک مشورے کا مطلب ہوتا آگے بہتر ہوگا یا نہیں بہتر ہوگا، تو اب اللہ کہہ رہا ہے اب اس کے اوپر مت سوچو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ تمہارے لیے بہتری کا راستہ نکالے گا۔ آپ کا انفرادی مسئلہ ہو یا اجتماعی مسئلہ ہو، جیسے کوئی اجتماعی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی کمیٹی ہوتی ہے یا چند لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اس میں ایک رائے پر اتفاق ہو جاتا، اس رائے پہ اتفاق ہو گیا، مہر لگ گئی کہ اب یہ کام کرنا ہے، تو اس کو کرنا چاہیے۔ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب ایک رائے پر آپ کا عزم ٹھہر گیا تو اب اللہ پہ بھروسہ کیجیے۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ ایک نئی اصطلاح نکلی ہوئی ہے کہ مشورے کو مشورے سے کاٹا جاتا۔ یہ عجیب اتفاق ہے، اگر مشورے کو مشورے سے کاٹا جا سکتا ہے تو پھر مشورہ کرنے کا مطلب کیا نکلا؟ جس مشورے کو کاٹ کر کے دوسرا مشورہ اختیار کیا گیا ہے، اس مشورے کو بھی کاٹا جا سکتا ہے، پھر اس کے بعد والے مشورے کو بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی کاٹتے رہ جائیں گے، دین کا کوئی کام ہوتا ہی نہیں، کسی مسئلے کا کوئی حل نکلتا ہی نہیں۔ یہ عموماً دینی امور میں یہ اصطلاح چلتی ہے کہ مشورے کو مشورے سے کاٹا جاتا ہے، یہ دین کے خلاف ایک مسئلہ ہے، ایک سوچ ہمارے اندر پیدا ہوئی۔
اللہ یہ کہہ رہا مشورہ کر لیا تم نے، ایک حکم پر عمل کر لیا جس رائے پر اتفاق ہوا، یعنی تم نے مشورہ کن لوگوں سے کیا؟ ماہرین سے کیا، ایسا نہیں کسی بھی سڑک پہ چلتے ہوئے آدمی سے کیا۔ اللہ کا وہ حکم جو تھا ماہرین سے مشورہ کیا، آپ نے کر لیا، مشورے کے جو تقاضے تھے پورا کر لیا، اب ایک رائے پر اتفاق ہوا تو اس کام کو کرنا چاہیے، وہ آپ کے لیے ضروری ہو گیا۔ اس لیے اس رائے پر اتفاق کرنا اور اس کو عمل میں لانا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ پر اعتماد کا تقاضا یہی ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ ہمیں اللہ پہ بھروسہ کم، فلاں آدمی کی رائے آ گئی، بڑا ماہر آدمی ہے، ارے جب ماہر آدمی وہ تھا تو پہلے کیوں نہیں اس کے پاس گئے؟ ہر ماہر سے اوپر ایک ماہر ملے گا، آپ کہاں تک ماہر کو تلاش کرتے رہیں گے؟ آپ اپنی اوقات کے برابر ماہرین کو تلاش کر لیا، آپ نے اس سے مشورہ کر لیا، کافی ہو گیا۔ ایک رائے پر اتفاق ہوا، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کام شروع کر دی۔ یہی مشورے کا تقاضا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔